हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर मेरे साथी। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी का बयान है मिलाद उन नबी कैसे मनाएं। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, पहले मैं 12 रबीउल अव्वल का बताऊं कि ये है क्या। 12 रबीउल अव्वल ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ना ही आपकी वफ़ात का दिन है। इस दिन का इस्लाम में कोई सिरे से सर पाँव है ही नहीं, समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? इतने लोग मनाते हैं, इतने लोग करते हैं। लोगों के मनाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए मनाते हैं लोग। इतने सारे उलमा की तकरीरें आती हैं इस दिन की फजीलत पर, तो वो इसलिए आती हैं कि तकरीरों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, बोलो भाई, नहीं है। तो लोग देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है या नहीं है, इसको फोकस करते हैं। शरीयत क्या कहती है ये तो वही फॉलो करेगा ना जो शरीयत को फॉलो कर रहा हो, जो देखता हो कि कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। आइम्मा मुज्तहिदीन जिनकी कुरान और सुन्नत पे गहरी गिरफ्त थी, वो क्या कहते हैं, वो अख्पल तरीके से इस्लाम को पेश, बोलो भाई, नहीं करेगा। अख्पल तरीका नहीं चलता। आज बहुत से मामलात में पता ही नहीं चल रहा है कि इनका लाइफ स्टाइल या इनका मज़हब है क्या। अख्पल तरीका तो हर एक का, बलोचों की अलग रिवायात हैं, मुहाजिरों की अलग हैं, पंजाबियों की अलग हैं, पठानों की अलग हैं। तो अख्पल को लेके चलना है तो फिर तो हर कौम का अलग कल्चर, हर कौम की अलग रिवायात। इस्लाम को देखना है तो पहले मैं 12 तारीख़ के बारे में आपको बता दूं। हमारे पास जो दलाइल हैं वो सबसे पहले कुरान है, ऐसा ही है ना। अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख़ को पैदा हुए थे। आप कह सकते हैं तो बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी, तो चलो जो नहीं लिखी वो फिर हदीस में आती हैं। अहादीस हम देखते हैं तो कोई एक सही रिवायत भी, सही हदीस भी इस बारे में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आपको मालूम है आजकल अंग्रेज़ी तारीख़ों से अरबी तारीख़ और अरबी से अंग्रेज़ी निकालना आसान है या नहीं? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, गूगल से पूछें कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन इस्लामी तारीख़ क्या थी, गूगल बताएगा कि नहीं बताएगा? गूगल बता देगा भाई ये बन रही है। एक दिन का फ़र्क उसमें हो सकता है 29 और 30 की बेस पे, या मुफ्ती मुनीब साहब की वजह से या पेशावर की वजह से एक आध दिन का फ़र्क, बोलो भाई, हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतनी बात पर पूरी उम्मत का इजमा है, सही अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए और पीर के दिन पैदा हुए। अब मैं रियाजी की कैलकुलेशन में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो रियाजी दान से पूछ लें आप। तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो आपकी वफ़ात से 63 साल पहले था। राजे कौल के मुताबिक 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। और उससे पिछले साल आपने जो हज किया वो हज जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन 9 ज़िलहिज्जा, और उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई रबीउल अव्वल में। तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो कैलकुलेट करके देखेंगे और 62 साल पीछे जाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 तारीख़ पीर के दिन, बोलो भाई, नहीं बैठ रही।
لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے, 63 کو 64 کر دے, کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے, تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں ہے. حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو, 2 چیزیں ہوں, واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق, تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی, کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے, شوال ہے کہ رمضان ہے, کیلکولیشن کر رہے ہیں, بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے. تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی, روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فس رمضان ہے یا نہیں. اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس, جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو, تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں. آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے, جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے. پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ, کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں. کیا ہے؟
روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے, فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا کہ وہ فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. وہ تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے. نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتہ ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا, ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا. وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے. اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی, دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے ہیں اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں. تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا, اور مطلب کنفیوژن دور ہو گیا کہ 12 ربیع الاول کو میرے خیال سے نبی کا جنم دن ہوتا ہے. ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں کہا تھا, پچھلی 3 ویڈیو میں. تو اور لاسٹ کی ویڈیو میں ہمیں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ابھی یہ تاریخ کے الٹی پھلٹی ہو گئی ہے. تو جو پہلی والی تاریخ تھی انہوں نے بتایا تھا وہ تاریخ صحیح ہوتی ہے. یہ اسلام کی غلطی ہے کہ یہ غلط تاریخ کو یہ مناتے ہیں ان کا جنم دن. ہاں, تو یہ میرے خیال سے کسی بھی قرآن میں بھی نہیں لکھا, حدیث میں بھی نہیں لکھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کا جنم دن ہوتا ہے. مطلب وہ اس دنیا میں آئے تھے, مطلب اللہ نے ان کو بھیجا تھا. تو آخرکار یہ کیسے منایا جاتا ہے اور کس نے مطلب یہ طے کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ان کا جنم دن ہوتا ہے؟ یہ تو مفتی ہے, مفتی کا درجہ مولانا سے زیادہ اوپر ہوتا ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے تو میرے خیال سے سچی بات ہوگی. اور یہ بہت ساری مطلب یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور یہ بہت ساری جانکاری رکھتے ہیں, اس لیے ان کا یہ بیان سچ ہی ہوگا. اور بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے بیان دیا ہوگا, کیونکہ ایسا کہنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ دھرم کی بات ہے, اسلام دھرم کی بات ہے.
तो और इनसे जुड़ी हुई बातें, इस्लाम से जुड़ी हुई बातें, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते, और ये इनका आखिरी ओहदा नबी बहुत बड़ा है। और ये आखिरी नबी है, उनके बारे में इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात है, और ये गलत नहीं कहा होगा उन्होंने। लोग मनाते हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे कैलेंडर्स है जिसमें ईद उल फितर का जिक्र किया गया है। ईद उल मिलाद है या ईद उल फितर है, आप बताइए हमें, मेरे ख्याल से ईद उल मिलाद ही होगी। तो आप हमें कन्फ्यूजन हमारी दूर कीजिए। फिर भी मेरे ख्याल से 90% दूर हो गई है कि इनका जन्मदिन इस दिन नहीं होता है, पर अभी मनाते हैं लोग, तो उनको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अपने मतलब प्यारे नबी का जन्मदिन मनाना, और बहुत अच्छा मतलब ऐसा लगता है कि हम हमारे जो घर का कोई मेंबर है जो जिन्हें हम रोज़ जिनके बारे में सुनते हैं उनका अपने नबी का जन्मदिन मनाना ये बहुत बड़ा त्योहार ही होगा उनके लिए शायद, इसलिए वो मनाते हैं। और ये गलतियां तो बहुत सारे धर्मों में होती है, और इस्लाम में एक छोटी सी गलती हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुशियाँ तो आ गई ना। हाँ, घर में खुशियाँ तो आती है ना अगर ऐसा कोई त्यौहार, क्योंकि पहले ही इस्लाम में सबसे कम त्यौहार होते हैं, सिर्फ 2 ही ईद होती है, और एक मेरे ख्याल से ईद से कम नहीं है, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा इसे मनाना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे।